نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 اور 230 لفظی ترجمہ۔ الطلاق، طلاق مرتان دو بار ہے، مرتان ای مرتم بعد مرتن ایک بات کے بعد دوسری بار، یعنی ایک ساتھ نہیں۔ فَإِمْسَاكٌ پھر امساک روکنا، پھر روکنا ہے بمعروف بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، او تسریح یا چھوڑنا ہے، آزاد کرنا ہے، بِإِحْسَانٍ حسن سلوک کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ اور جائز نہیں، لَكُمْ تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا کہ لو تم، مما اس میں سے جو، آتیتموہن آتیتمو میں جو فاعل ہے وہ خاوندوں کی طرف جا رہی ہے ضمیر، اور ہن عورتیں، دیا ہے تم نے ان عورتوں کو یعنی اپنی بیویوں کو، شیئن کچھ بھی، الا ان مگر یہ کہ، یخافا خافا یخافو، خافا خافا یخافا تثنیہ کے لیے آتا ہے، یخافا دونوں ڈرے، محسوس کرے، زوجین اللہ کہ نہیں، یقیما قائم رکھیں گے وہ، حدود اللہ اللہ کے حکموں کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر ڈرو تم، اللہ یقیما، اب یہ فَإِنْ خِفْتُمْ میں معاشرے کے بڑوں سے خطاب ہے، یا جرگے کے بڑے ہیں یا پنچایت کے بڑے ہیں جن کے سامنے مقدمہ گیا ہے۔ اگر ڈرو تم، اللہ یقیما کہ نہیں قائم رکھیں گے وہ دونوں میاں بیوی، حدود اللہ اللہ کے ضابطوں کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہما دونوں پر، فیما اس معاملے میں جو، افتدت یہ لفظ فدیہ سے ہے بدلہ، جان چھڑائے عورت، بھی اس کے ذریعہ، تل کا یہ، حدود اللہ اللہ کے احکام ہیں، فلا تعتدوها اعتداء حد سے گزرنا، تعتدوها اور فلا نافیہ اس کے اوپر لگا ہے، فلا تعتدوها پس نہ آگے بڑھو ان سے، ومن یتعدی اور جو آگے بڑھے گا، حدود اللہ اللہ کے ضابطوں سے، فاولئک تو وہی لوگ، ہم الظالمون اپنا نقصان کرنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر طلاق دی شوہر نے عورت کو، اب یہ تیسری بار طلاق کی بات ہو رہی ہے، فَلَا تَحِلُّ تو حلال نہیں عورت، لہو اس شوہر کے لیے، مِن بعد اس کے بعد، یعنی من بعد الثلاثتی یعنی تیسری طلاق کے بعد، اس کے بعد چونکہ
من بعد جو ہے مضاف الیہ محذوف ہے لیکن منوی ہے، اسے یہ مبنی بر ضمہ ہو گیا۔ حتیٰ تنکحہ یہاں تک کہ نکاح کرے وہ زوجن کسی شوہر سے، غیرہ پہلے شوہر کے علاوہ، فإن طلقہا پھر اگر طلاق دے وہ اس کو، یعنی دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہما دونوں پر، ان یتراجعا کہ باہم مل جائے، یتراجع مراجعت ایک دوسرے سے ملنا، اور باب تفاعل ہے ایک دوسرے کی طرف لوٹنے کے معنی میں آتا ہے، یہاں پر لوٹنا نکاح کے ذریعے، تو نکاح کر لیں معنی ہوگا ان ظنا اگر خیال ہو دونوں کا، ظنا یہ سب تثنیہ کے صیغے ہیں کیونکہ میاں بیوی کی طرف یہ ضمائر جا رہی ہیں، یقیما اور ظنا، ان ظنا ان یقیما کہ قائم کریں گے حدود اللہ، اللہ کے ضابطوں کو، وتلک حدود اللہ اور یہ حدود اللہ، اللہ کے احکامات ہیں، یبینھا واضح کرتے ہیں اللہ ان کو، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں شوہر کو عدت کے اندر رجعت کا حق دیا گیا تھا، اختیار دیا گیا تھا، اب یہ بیان ہے کہ رجعت کرنے کا اختیار جو ہے، رجوع کرنے کا اختیار صرف ایک صورت میں ہے اور دو صورتوں میں رجعت نہیں ہو سکتی۔ جب ایک یا دو رجعی طلاقیں دی، ایک بار طلاق رجعی خاوند بیوی کو دے چکا ہے، اس کے بعد رجوع کر چکا ہے، اور دوسری مرتبہ پھر وہی طلاق رجعی دے دی، تو اب تیسری مرتبہ جو ہے چونکہ اس کے پاس دو طلاقوں کا استعمال ہو گیا اور طلاقیں کل 3 ہے، اور طلاق کا اختیار خاوند کو ہے، بیوی کو شریعت نے خلع کا اختیار دیا ہے، تو 2 دفعہ جب طلاق دینے کے بعد رجوع کیا، وہ طلاق بھی رجعی دی ہے، ایک بار صریح لفظ طلاق استعمال کر کے بیوی کو جدا کیا ہے اپنے آپ سے، پھر عدت کے اندر رجوع کیا ہے، اور پھر کبھی 6 مہینہ بعد یا سال بعد جو بھی ہو پھر اس نے ایسی حرکت کی، پھر ایک طلاق رجعی دے دی، تو 2 طلاقیں تو اس نے استعمال کر لی، اور اب کل 3 طلاقوں میں سے ایک طلاق باقی رہ گیا۔ اب تیسری طلاق کے بعد جو ہے خاوند دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا، اور دوسری مال کا عوض، یعنی عورت سے کچھ مال لے کر اس کو رخصت کر دیا، یا 3 طلاقیں دے دی، تو ان صورتوں میں خاوند رجوع نہیں کر سکتا عدت کے اندر۔ البتہ خلع میں جدید نکاح ہو سکتا ہے، عورت نے پہلے خلع لے لی خاوند سے اور پھر عدت گزر گئی، دوبارہ وہی بیوی جو ہے اپنے خاوند کے پاس آنا چاہتی ہے تو نکاح کی تجدید ہو سکتی ہے، اور 3 طلاقیں جب پڑ گئی تو اس کے بعد جو طریقہ بعد میں قرآن بتاتا ہے اس طریقے کے مطابق اگر آنا چاہیں تو عورت آ سکتی ہے، لیکن دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس حوالے سے نہایت ضروری ہے، اس میں 5 باتیں زیادہ اہم ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے جو خلاصہ کے طور پر یہاں پر بیان کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ رجعت جو ہے زمانہ جاہلیت میں بار بار عورت کو طلاق دیتے تھے، پھر عدت پوری ہونے کو ہوتی تو خاوند رجوع کرتا، اور اس کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی، 20 بار طلاق دیتے، 50 بار طلاق دیتے، اور زندگی میں اس کو بس انتہائی تنگی میں مبتلا رکھتے تھے۔ شریعت اسلامی نے اس کو بند کر دیا اور محدود کر دیا، 2 بار تک ایسا ہو سکتا ہے، تیسری بار اگر طلاق دے دی تو واپسی کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ تو رجعت کا حق جو ہے وہ 2 رجعی طلاقوں تک ہے، بائنہ طلاق میں رجوع نہیں ہو سکتی، البتہ نیا نکاح ہو سکتا ہے۔
دوسری بات، اگر شوہر جو ہے عورت کو چھوڑنا چاہے، عورت نہیں چاہتی، وہ نباہ کرنا چاہتی ہے، خاوند چھوڑنا چاہتا ہے، عورت رہنا چاہتی ہے، تو بوقت طلاق جو ہے سارا مہر یا اس کا کوئی حصہ واپس لینا جائز نہیں ہے۔ مہر عورت کا حق ہے، بہر صورت جو ہے اس کا حق اس کو دینا چاہیے۔ شریعت اسلامی تو اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا کہتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، اگر سرکشی جو ہے، ناچاقی دونوں جانب سے ہیں، مزاجوں میں حدت ہے، تیزی ہے، یا شرارت جو ہے دونوں طرف سے ہے، میاں بیوی دونوں کی طرف سے، اور نباہ جو ہے دونوں کے لیے مشکل ہے، تو طلاق کا عوض لے سکتے ہیں، مگر وہ عوض جو ہے مہر سے زیادہ نہ ہو، مہر سے زیادہ کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، ان آیات میں تیسری طلاق ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ راستہ مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے واپسی کا، اور معاملہ دونوں پر تنگ ہو جاتا ہے، عورت جو ہے مغلظہ ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو پروسیس ہے وہ انتہائی لمبا چوڑا پروسیس ہے، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ تو پانچویں بات، اگر حلالہ ہو جائے شرعی طریقے سے، تو وہ بیوی جو ہے پہلے خاوند کے لیے جائز ہوگی، یعنی اس کے ساتھ نکاح کرنا درست ہوگا۔ تو گزشتہ آیت میں شوہر کو رجعت کا حق دیا تھا شریعت نے، یہ حق 2 طلاق رجعی تک ہے۔ اب طلاق دینے کا وقت جو ہے بتایا گیا ہے کہ ایسی طہر میں طلاق دے خاوند بیوی کو جس طہر میں، جس پاکی کے دنوں میں ان کے ساتھ صحبت نہ کی ہو۔ اور بہتر یہ ہے، اب طلاق کی چونکہ دینے کے حوالے سے 3 قسمیں ہیں، طلاق احسن ہے، طلاق حسن ہے، طلاق بدعی ہے۔ طلاق احسن یہ ہے کہ ایک صریح طلاق دے کر چھوڑ دے، بس عدت جب گزر جائے گی تو آٹومیٹیکلی وہ کنورٹ انٹو بائن ہو جائے گی، اور عورت چلی جائے گی، اور اس دوران اگر خاوند نے رجوع نہیں کیا، کیونکہ خاوند کے لیے اور بیوی کے لیے اس میں سہولت زیادہ ہے۔ کسی وقت جو ہے مزاج بدل جائے، کچھ لوگ درمیان میں آ جائے اور ان کے درمیان صلح صفائی کر لے اور گھر پھر آباد رہے، اور اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے بندہ گناہگار بھی ہو جائے گا اور واپسی کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو احسن یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی دے کر صریح الفاظ میں، لفظ طلاق صریح سے مراد ایکسپریسلی لفظ طلاق استعمال ہو جائے اس میں، اور ایک بار لفظ طلاق استعمال کر کے بس چھوڑ دے، اور عدت کے بعد جو ہے عورت آزاد ہو گئی، دوسری جگہ اگر نکاح کرنا چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر چاہے تو اگلے طہر میں۔ اب طلاق حسن جو ہے دوسری قسم، حسن وہ بھی بہتر طریقہ ہے۔ ہر طہر میں ایک بار جو ہے ماہواری آ جائے، اس کے بعد پاک ہو جائے، پھر اگلے طہر میں ایک طلاق اور دے دے، اس طرح 3 طہروں میں 3 طلاقیں ہو گئی، یہ حسن ہے۔ اور بدعی جو ہے تیسری طلاق، جو سنت کے خلاف ہے، وہ اول یہ ہے کہ وہ طلاق دینا ہی نہیں چاہیے، معاملہ تنگ ہو جائے گا۔ تو 2 طلاقوں تک، ان آیات میں 2 طلاقوں تک رجعت کا اختیار ہے۔ پھر رجوع کس نیت سے کرے؟ یہ نہیں کہ عورت کو واپس لے آؤ اور پھر اس کو تنگ کرو، اس کو پریشان کرو، ذہنی ٹارچر کرو اور اس کے حقوق ادا نہ کرو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ جب واپس لے آؤ تو صحیح نباہ کی نیت سے، گھر بسانے کی نیت سے واپس لے آؤ، اور عدت کو لمبا کرنا مقصود نہ ہو، پریشان کرنا مقصود نہ ہو، اچھے طریقے سے اگر نہ رکھنی ہو تو عدت پوری ہونے دے، پھر حسن سلوک کے ساتھ اس کو رخصت کرے۔ آگے آیت نمبر، اسی صورت کی آیت نمبر 241 میں آ رہا ہے کہ طلاق والیوں کو جوڑا دینا مستحب ہے، اور مطلقہ عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے، وہاں سے
شوہر جو ہے اس کو خوش کر کے رخصت کرے۔ تو الطلاق مرتان فامساک بمعروف، طلاق 2 بار ہے، یعنی وہ طلاق جس کے بعد خاوند رجوع کر سکتا ہے، عدت کے اندر اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے، اس قسم کی طلاق صرف 2 بار ہے۔ فامساک بمعروف، پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے، یعنی رجوع کرنا ہے اس کی طرف، او تسریح باحسان، یا حسن سلوک کے ساتھ اس کو رخصت کرنا ہے، اس کا مہر اس کو دے کر، اس کے ساتھ مزید احسان کر کے، اس کے اوپر کوئی الزام وغیرہ نہ لگا کر اور اس کی توہین نہ کر کے، اس کو ذلیل و رسوا نہ کر کے معاشرے میں۔ تو یہ اسلامی اخلاقیات ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے شوہر چھوڑنا چاہتا ہے، مثلاً عورت کی طرف سے طلاق کی کوئی چاہت نہیں ہے، عورت نہیں چاہتی کہ مجھے طلاق مل جائے، لیکن خاوند چھوڑنا چاہتا ہے، تو بوقت طلاق سارا مہر یا اس کا کچھ حصہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ شوہر جو ہے عورت سے استفادہ کر چکا ہے۔ سورہ نساء میں اس کی تفصیل آئے گی، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم ایک دوسرے سے استفادہ کر چکے ہو، فائدہ حاصل کر چکے ہو، اور مہر جو ہے وہ اس کا عوض بن گیا ہے، اور عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف شوہر کی نظر پھر گئی ہے، اس لیے سارا مہر یا کچھ حصہ واپس لینا جائز نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اس چیز کو بیان فرمایا، وَلَا يَحِلُّ، اور لکم، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ خاوندوں سے خطاب ہے، لکم مذکر کا صیغہ ہے مخاطب، اور لا یحل لکم، تمہارے لیے جائز نہیں، ان تأخذوا، کہ تم واپس لو اس مہر میں سے، مما، اس چیز میں سے، مانا اس مہر میں سے، آتیتموہن شیئا، کچھ بھی جو تم نے ان کو دیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے، دیکھو مہر دیا ہے، بعض علاقوں میں مہر دیتے نہیں ہے، صرف لکھتے ہیں، یہاں پر آتیتموہن شیئا کہا، اشارہ اس طرف ہے کہ مہر نکاح میں کیش ہونا چاہیے، نقد ہونا چاہیے، اور ہمارے جو نکاح فارم ہے اس میں لکھتے ہیں عند الطلب، عند الطلب آنا، خاوند ICU پہنچ جائے اور علاقے کے لوگ بیوی کے پاس آ جائے، خاوند تمہارا مر رہا ہے لہٰذا مہر اس کو بخش دو، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور نہ اس وقت جو ہے بخشنا ضروری ہے، وہ اینی وے جو ہے بیوی کا حق ہے، اور خاوند اگر مر بھی جائے تو اس کی میراث میں سے پہلے یہ مائنس کیا جائے گا بیوی کا حق، اس کے بعد پھر میراث تقسیم ہوگی۔ لیکن اس کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کیش ہونا چاہیے اسی وقت۔ اگر کوئی عند طلب لکھتا بھی ہے تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کم از کم 5-6 مہینے کے اندر اس کو ادا کرنا چاہیے، اور پھر بھی اگر ادھار ہو، ادا نہیں کیا ہے خاوند نے، تو طلاق پر جو ہے پورا مہر اس کو ادا کرے، کچھ روکنا جائز نہیں ہے۔ اور اگلی آیت جو ہے الا ان یخاف، استثناء ہے، استثناء معنی گزشتہ احکام سے کچھ الگ بات قرآن بیان کر رہا ہے، یہ طلاق بالمال یا خلا اس کو کہتے ہیں، طلاق بالمال یا خلا، عدم موافقت جو ہے ناچاقی دونوں طرف سے ہے، نہ شوہر بیوی کو چاہتا ہے اور نہ بیوی جو ہے شوہر کی طرف مائل ہے، تو اول جو ہے وہاں پر بھی ایک دم سے طلاق دینے کا حکم نہیں ہے شریعت اسلامی نے۔ سورہ نساء کے اندر اس کے بعد تفصیل سے پڑھیں گے، آیت نمبر 34 اور 35 میں اس کا طریقہ بتایا، ترتیب وار 4 طریقے ہیں۔ فعظوہن، فہمائش ہے، اس کو سمجھانا ہے، اور وہجروہن، خوابگاہوں سے الگ ہونا ہے، بستر چھوڑنا ہے تاکہ عورت کو سمجھ آ جائے، اور وضربوہن، تادیب ادب سکھانا ہے، پھر پنچایت بٹھانا ہے، جرگہ بٹھانا ہے، اگر ان سے معاملہ جو ہے درست نہ ہو جائے، قابو میں نہ آئے، اور میاں بیوی کو اندیشہ ہو کہ وہ ساتھ رہ کر ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، اور جو رشتہ دار آربیٹریٹر بن کر، ثالث بن کر بیچ میں پڑے ہیں، ان کو بھی ڈر ہو کہ اب دونوں کا نباہ مشکل ہے، تو ایسی صورت میں شوہر جو ہے
سارا مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں قصور عورت کا بھی ہے۔ اور پھر آیت کے آخری حصے میں یہاں پر نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام ہیں، ان کو بجا لانا ہے۔ حدود حد کی جمع ہے، باؤنڈری کو کہتے ہیں۔ اس باؤنڈری کے اندر رہ کر زندگی بسر کرو، اس باؤنڈری سے جب باہر نکلو گے تو تم نے حد سے تجاوز کیا۔ جو حد سے تجاوز کرے گا دوسرے کے حدود میں، اللہ کے حدود میں داخل ہو گئے، لہذا تم مجرم کہلائے تو سزا ہوگی۔ اور کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہاں پر مال دے کر طلاق علی المال، مال دے کر عورت جو ہے طلاق لے لیتی ہے، اور دوسرا جو ہے خلا ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اگر معاملہ نمٹاتے وقت، فیصلہ کرتے وقت جو ہے لفظ طلاق استعمال کیا اور کچھ مال لیا خاوند نے، تو یہ طلاق علی المال ہو گیا، مال پر طلاق۔ اور وہاں پر لفظ خلا استعمال کیا تو وہ خلا ہے۔ اگر یوں کہا کہ میں نے تجھے مہر کے عوض طلاق دیتا ہوں، عورت نے قبول کر لیا تو ایک طلاق بائنہ پڑے گی۔ اگر کہا مہر کے عوض خلا دیتا ہوں اور عورت نے قبول کیا، اس صورت میں بھی طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اب رجعت تو نہیں ہو سکتی، البتہ اس کے بعد نکاح کی تجدید جائز ہے، نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو الا ان یخافا، مہر میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر دونوں کو خوف ہو اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کر سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، حکموں کی پابندی، حدود اللہ سے کیا مراد ہے؟ ایک دوسرے کا حق ادا کر کے حسن سلوک کے ساتھ خاوند بیوی کا حق ادا کرے، بیوی خاوند کا حق ادا کرے، اور خاندان کو آباد رکھے۔ اس خاندان کے اندر خاوند کے ماں باپ ہیں اور خاوند کی اولاد ہے، خاوند کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے جس کا وہ عورت امین ہے اور عصمت ہے۔ یہ ساری باتیں جو شریعت اسلامی نے کہیں سنت کہہ کر، کہیں مستحب کہہ کر، کہیں فرض اور واجب کہہ کر ایک دوسرے پر لازم کیا ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں، ان کی پابندی نہیں کر سکیں گے۔ تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا، یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، ذمہ داریاں نباہ نہیں سکیں گے۔ تو اگر تمہیں اب فَإِنْ خِفْتُمْ، خِفْتُم میں چونکہ جمع کا صیغہ ہے، وہ جرگہ والے مراد ہیں، رشتہ دار یا پنچایت والے۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کر سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر۔ دونوں کی بات اس لیے کی فی مفتدت، معنی اس مال کے لینے میں جس کے ذریعے عورت جو ہے اپنی جان چھڑا لے، کیونکہ کچھ مفاد تو عورت کو بھی حاصل ہوتی ہے اور کچھ مال مرد وصول کرتا ہے۔ علیہما ضمیر اس لیے لایا، عورت کو بھی فائدہ ملتی ہے اور خاوند کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ہیں اپنے حق میں زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے، تو اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال رہے ہیں۔ یہاں پر بات آئی ہے خلا کی۔ جس طرح خلا جو ہے طلاق، یہ مرد کا حق ہے، اور مرد کو بھی پھر پابند کیا ہے شریعت اسلامی نے کہ مرد جو ہے ہر وقت جب بھی جی میں آئے، جب بھی کوئی عورت نظر سے گزرے، اس کو چاہنے کے لیے اب مال ہے اور رکھ سکتا ہے، لیکن ایک کو طلاق دے کر نئی بیوی لے آئے تو اس کو ذواقین، مزہ چکھنے والے مرد اور مزہ چکھنے والی عورتیں، اور ذواقین اور ذواقات حدیث میں لفظ آیا ہے۔ مرد کو بھی پابند کیا ہے کہ موقع بے موقع بیوی کو طلاق مت دو، اور طلاق کے مذاکرے سے بھی روکا گیا ہے معاشرتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں۔
لفظ طلاق جو ہے اس کے مذاکرے سے کہ میں طلاق دوں گا یا تم طلاق دینے کے قابل ہو یا تمہارا فلان جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے اور تم مطلقہ ہو وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی حرکات سے اگرچہ یہ وعدے ہیں طلاق کے، ان پر نکاح وہ طلاق واقع نہیں ہوتا، لیکن مشق ہو جاتی ہے زبانی، اور پھر کبھی ایسا ہوگا خاوند غصے میں ہوگا اور الفاظ تو زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ انفن میں طلاق کا لفظ زبان سے نکال دے گا یا خود بخود غلطی سے نکل جائے گا۔ تو طلاق جو ہے غلطی سے، بھول سے یا عمدن نکل جائے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو اس کے مذاکرے سے بھی روکا گیا ہے۔ اور پھر نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو، میاں بیوی کو، ماں باپ کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ خوب غور و فکر کے بعد، سوچ بچار کے بعد اپنی اولاد کے نکاح کا بندوبست کرو۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بعد میں طلاق کی نوبت نہ آئے، بعد میں خلا کی نوبت نہ آئے۔ کوئی بھی بندہ طلاق دینے کے لیے نکاح نہیں کرتا۔ نکاح میرج از فار ایور، یہ قانون کا میگزم ہے۔ نکاح جو کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے کرتا ہے، اس کے ساتھ 50 سال رہنا ہے، 60 سال، 70 سال، اس سے اولاد کی امید رکھتا ہے، اور پھر اولاد کی تربیت ہے، ایک خاندان بسانا ہوتا ہے، معاشرتی سٹیٹس حاصل کرنا ہوتا ہے، اور پھر آخرت کی تیاری ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی قرآن نے اس حوالے سے زبردست احکامات دیے ہیں۔ تو یہاں پر جس طرح مرد کو پابند کیا گیا ہے، اسی طرح عورت کو بھی پابند کیا گیا ہے۔ عورت جو ہے یہ نہیں کہ یہ خاوند جو ہے مجھے پسند نہیں ہے اور کوئی شرعی وجہ اس میں نہیں ہے اور جا کر درخواست دے دے، مقدمہ دائر کرے کہ مجھے الگ کیا جائے۔ اگر کوئی بلا وجہ کوئی عورت خلا لے لیتی ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ان عورتوں کو منافق کہا ہے۔ اور حضرت جامع ترمذی کی روایت پڑھ کر میں بتاتا ہوں، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المختلعات ہن المنافقات، خلا لینے والی عورتیں وہی منافق ہیں۔ تو جس طرح منافق کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہوتا ہے، اسی طرح جو عورتیں بلا وجہ خلا لے لیتی ہیں وہ بظاہر ہمیشہ کے لیے نکاح کرتی ہیں، نکاح کرتے وقت بظاہر کی نیت ہمیشہ کی نیت تھی، طلاق لینے کی نیت نہیں تھی۔ اگر نکاح کرتے وقت وہ بیوی جو ہے خاوند سے کہہ دے کہ میں تو ایک سال بعد آپ سے طلاق لوں گی، تو وہ خاوند کبھی بھی اس کو گھر نہیں لے آئے گا۔ لیکن ان کی نیت جو کسی کو پتہ نہیں تھا، نیت کچھ اور ہوتی تھی، تو اس اعتبار سے اس حدیث میں ان کو منافق کہا گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1172 ہے، اسی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیہا رائحة الجنہ، جو کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی سختی کے بغیر، کسی وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ رہنے میں واقعی کوئی تکلیف ہے اور وہ طلاق طلب کرے تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے، یہ آدھا مضمون ہے اور یہی بات مردوں کے لیے بھی ہے۔ بلا ضرورت جو ہے بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی وعید ہے۔ تو اب وہ وجوہات کیا ہیں؟ وہ فقہائے کرام فرماتے ہیں، یعنی خاوند جو ہے فزیکلی انفٹ ہے، عورت کا جنسی حق پورا نہیں کر سکتا ہے، تو عورت جو ہے خلا لے سکتی ہے۔ اور خاوند جو ہے منشیات کا عادی ہے،
چرس پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، نسوار کھاتا ہے، اس صورت میں بیوی مطالبہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ بعض خواتین جو ہے وہ نفاست پسند ہوتی ہیں، اور نسواری جو ہے نسوار کھانے والے کے منہ سے ہمیشہ بدبو آتی رہتی ہے، تو اس کے ساتھ وہ نباہ نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز ہے۔ اور اسی طرح سگریٹ کا مسئلہ ہے، سگریٹ پیتا ہے خاوند، یا ہیروئن کا عادی ہے، یا شراب کا عادی ہے، یا جو ہے روزانہ اس کی عادت ہے رات 2 بجے گھر آتا ہے بغیر کسی، نہ کوئی ڈیوٹی ہے نہ کہیں ضروری کام پہ گیا ہے، اس کی عادت ہے، تو یہ عورت جو ہے وہ کب تک 1 دن 2 دن 1 ہفتہ مہینہ اس کا انتظار کرے گی؟ پوری زندگی تو اس کے ساتھ اس طرح نہیں بسر کر سکتی۔ تو یہ بھی پوائنٹ ہے، خلع لینے کے لیے عورت جو ہے وہ جا سکتی ہے عدالت یا جرگے کے سامنے، درخواست دے سکتی ہے، اور ان گراؤنڈز کو عورت ثابت کرے تو عدالت شرعی ہو یا انگریزی عدالت ہو، دونوں صورتوں میں اس کو نکاح جو ہے فسخ کر دے گی، اور طلاق نکاح اس خاوند کے ساتھ ختم ہوگی۔ اسی طرح کوئی خاوند جو ہے لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، مثلا خاوند کینسر ہے یا کسی اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، یا ایڈز ہے مثلا، تو اب ڈاکٹروں نے کہا ہے بھئی یہ 1 سال کا مہمان ہے میڈیکلی، یا جو ہے 6 مہینہ بعد، تو کوئی عورت اگر چاہے، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان عورت جو ہے ابھی تک ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے کہ خاوند جو ہے وہ کینسر میں مبتلا ہے اور بیوی نے جا کر پنچایت کو یا عدالت کو درخواست دی ہو کہ مجھے فارغ کر دیا جائے۔ اس کے اوپر پھر تہمت بھی لگ سکتی ہے اور بدنامی کا امکان بھی ہوتا ہے معاشرے میں، تو عورت اس حوالے سے، اور اس خاوند کے ساتھ اس نے کچھ وقت بھی بسر کی ہے، تو اس حوالے سے وہ 10 بار سوچتی ہے، اور پھر اس کے رشتہ دار ہیں معاشرے میں، ان کی ایک الگ سٹیٹس ہے، اس کی حیثیت ہے، لیکن قانون کی بات جب ہے، اگر ایسا مسئلہ آ جائے، عورت کہے کہ بھئی سال بعد جو ہے میری عمر جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور میرے ساتھ نکاح کون کرے گا، اور میڈیکلی جو ہے ڈاکٹروں نے تو جواب دیا ہے یہ تو لا علاج بیمار ہے اور چل بسے گا، اس صورت میں اگر وہ عورت چلی گئی تو گنہگار نہیں ہے، جیسے کہ شریعت نے اجازت دی ہے، اس صورت میں اس نے اپنا رائٹ جو ہے وہ حاصل کیا، گنہگار نہیں۔ اور یہی حال کوئی خاوند جو ہے خرچہ نہیں دیتا ہے، اب خرچہ دینا یہ خاوند کا فرض ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ان تمام باتوں کو ثابت کرنا ہوگا۔ کوئی عورت ایسے الزام لگائے تو الزام ہے، اسے کوئی مجرم نہیں بنتا جب تک الزام جو ہے ثابت نہیں کیا گیا ہے۔ تو آج کل جو کچھ ہے عدالتوں میں، ان کالجوں کی وجہ سے، یونیورسٹیوں کی وجہ سے، ان میں پڑھی ہوئی عورتیں جو ہیں بس نکلتی ہیں، پہلے سے ان کے رابطے میں درجنوں لڑکے ہوتے ہیں، یا لڑکے جو ہیں ان کے اس میں رابطے میں درجنوں لڑکیاں ہوتی ہیں، ناجائز تعلقات، ایک عورت کے ساتھ وہ 1 سال گزارنے کے بعد کو ان بن ہو گئی، اس کو طلاق دے دی، اور دوسروں کے ساتھ وہ رابطے میں ہے، یا ایک عورت ہے اس کے ساتھ اور بھی لڑکے ہیں رابطے میں، تو اپنے خاوند سے فی الفور، چونکہ قانون پروٹیکشن دیتا ہے اس کو، موجودہ قانون، اور عدالت چلی گئی، اور ویسے بھی عورتوں کے حق میں فیصلے صادر ہوتے ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے اس کے حق میں فیصلے دے دیے گئے، اور عورت جو ہے جدا ہو گئی، تو اس میں شرعی حوالے سے یہ یاد رکھے، اگر گراؤنڈ جو ہے یہ موجود نہیں ہے، اور عورت جو ہے اپنی طرف سے جھوٹ بول کر اس قسم کی حرکت کرتی ہے، تو علماء کا فتویٰ تو یہ ہے کہ یہ طلاق، اب خاوند تو طلاق دینا نہیں چاہتا ہے، عدالت جو ہے خاوند کو بلا کر جبراً، اگر وہ طلاق نہ دے تو اسے انڈورس لے لیتی ہے عدالت، اور سائن کر کے وہ چلا جاتا ہے ظلماً جبراً،
یہ عدالت کا دیا ہوا یہ فیصلہ شرعی طلاق واقع نہیں ہوئی، اور یہ عورت جو ہے جہاں جا کر بھی نکاح کرے اس کا یہ نکاح درست نہیں ہے، پوری زندگی یہ زنا میں مبتلا ہے، اس لیے کہ پہلے خاوند سے جبراً سائن لیا گیا ہے اور گراؤنڈز موجود نہیں ہیں، صرف تعلقات کے تھرو یا پیسہ لگا کر فیصلہ حاصل کیا گیا ہے جرگے سے یا عدالت سے، تو شرعی لحاظ سے یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس کے لیے گراؤنڈز کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ بغیر گراؤنڈ کے اگر کوئی عورت یہ حرکت کرتی ہے تو یہ منافق کی اپلیکیشن جو ہے حدیث میں اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، اور پھر فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو سے بھی وہ محروم ہے۔ آج کل یہ ٹرینڈ زیادہ ہے، بحیثیت مسلمان اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور علماء سے فتویٰ لے کر اس فتویٰ کی روشنی میں بندہ کام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے خلا لے لی کہ جی مجھے تو عدالت نے بری کر دیا، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو عدالت نے بری کر دیا اور جان چھوٹ گئی اس خاوند سے۔ اب خاوند جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی شرعی عذر اس میں نہیں ہے، کوئی بد اخلاقی اس میں نہیں ہے، بس صرف اتنی بات ہے کہ اس سے زیادہ مالدار لڑکے کے ساتھ رابطہ ہو گیا، تو اس صورت میں یہ خلا شرعاً درست نہیں ہوگا، اور یہ عورت جہاں کہیں بھی نکاح کرے تو یہ زناکار تصور ہوگی، تو اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد والی آیت، اب یہ 3 طلاقوں کی بات اس آیت میں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر شوہر نے اس کو تیسری طلاق دے دی، یہ 2 طلاقوں کا ذکر ہوا، یعنی اس کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے، لیکن اب تیسری مرتبہ طلاق 1 رہ گیا تھا، تیسری مرتبہ کوئی خاوند طلاق دے دے اپنی بیوی کو، تو وہ عورت جو ہے اس کے لیے تیسری طلاق کے بعد حلال نہیں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ شوہر سے نکاح کرے، یعنی اس نے جو تیسری طلاق دے دی ہے، اس طلاق کے بعد وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اپنے لیے رشتہ ڈھونڈے گی، کوئی رشتہ بھیج دے، رشتہ مل جائے، اس کے ساتھ شرعی حوالے سے 2 عاقل بالغ مسلمان گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوگا، اور یہ عورت اب اس کی بیوی ہو گئی۔ اب کسی کی بیوی کو تو کوئی نہیں لے سکتا ہے کہ جی آپ اس کو طلاق دے دیں، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، اور نہ کوئی غیرت مند مرد جو ہے اس بات کو برداشت کر سکتا ہے، یہ اس کی بیوی ہو گئی۔ اب قرآن ایک اصول دیتا ہے، دوسرا خاوند جو ہے جس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، بالفرض وہ مر گیا، یا جو ہے اس نے طلاق دے دی اس عورت کو، یا اس عورت نے اس سے خلا لے لی، جو بھی صورت ہو، اور پھر عدت گزر گئی، عدت گزارنے کے بعد پہلا خاوند وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے فلاں کے نکاح میں گئی تھی پہلی بیوی، اب اس کا وہ خاوند مر گیا، اس نے بھی اس کو طلاق دی ہے، اور اس سے میرے 3-4 بچے ہیں، گھر اجڑ رہا ہے، اور وہ ایسی صالحہ نیک خاتون تھی، لہٰذا اس کو میں واپس لانا چاہتا ہوں، تو اب اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ قانونی عمل ہے۔ تو شوہر کو 3 طلاقیں دینے کا حق ہے، مگر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنا سارا حق جو ہے استعمال نہ کرے، 1 یا 2 طلاقوں پر اکتفا کرے۔ جب عورت کو جدا کرنے کے لیے 1 طلاق سے کام چل سکتا ہے تو 3 طلاقیں بندہ دے کر معاملہ اپنے اوپر کیوں تنگ کرے؟ یہ واپسی کا کوئی راستہ، سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے، یہ تو بہت بڑی کم عقلی ہے۔ لیکن اگر تیسری طلاق دے گا تو پھر حکم کیا ہے؟ یہ تیسری طلاق واقعی ہوگی یا نہیں؟ یقیناً ہوگی۔ جس طرح 1 طلاق دینے سے عورت جدا ہوتی ہے، 2 طلاقیں دینے سے جدا ہوتی ہے، تو تیسری طلاق دینے سے بھی اس کا بھی تو کوئی اثر ہونا چاہیے، تو مغلظہ ہو جائے گا۔ اب مغلظہ ہونے کا اثر کیا ہوگا؟ پہلے 2 طلاقوں کے بعد واپس رجوع کر سکتا تھا، نکاح تازہ کر سکتا تھا، اب
یہ راستے بند ہو گئے ہیں، رجوع نہیں ہو سکے گا اور نہ نکاح کر سکے گا، عورت کو دوسرے شخص سے نکاح کرنا پڑے گا، اور جس کو شوہر کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ اب یہ عمل جو ہے 3 طلاق دینے کے بعد اور مغلظہ ہو گئی، عدت کے بعد کسی اور شوہر سے نکاح کرے، پھر اگر دوسرے شوہر صحبت کرنے کے بعد مر جائے تو اس کے عدت کے بعد پہلا شوہر اسے نکاح کر سکتا ہے۔ اب یہ حلالہ، اس عمل کو حلالہ کہا گیا ہے، شرعاً ناپسندیدہ عمل ہے۔ حلالہ شرعاً یہ سمجھنے کی بات ہے، ناپسندیدہ عمل ہے لیکن اثر مرتب ہوگا، کوئی یہ کام کرے گا اس کا کوئی اثر ہوگا۔ جیسے حیض میں ماہواری کی حالت میں طلاق دینا ناپسندیدہ عمل ہے، تو کیا طلاق واقع نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً طلاق واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا برا ہے مگر وہ واقع ہو جاتی ہیں۔ جیسے زہر کھانا حرام ہے اور کسی کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن جو زہر کھائے گا وہ مر جائے گا، اور جو کوئی کسی پر گولی چلائے گا، گولی اس کو لگے گی، وہ قتل ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ زہر کھانا حرام ہے اور جو کھائے گا وہ مرے گا بھی نہیں۔ تیسری طلاق دینا یقیناً گناہ ہے، لیکن کوئی دے گا تو اثر یہ ہوگا کہ مغلظہ ہو جائے گی، عورت فار ایور جو ہے مرد سے جدا ہوگی۔ اچھا، اور اسکیم بنا کر، جس طرح معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، کوئی بیوی کو اس طرح طلاق دے کر پھر مولانا صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ جی میں تو اپنے ہوش میں بھی نہیں تھا، 3 طلاقیں منہ سے نکل گئی ہیں۔ جب مفتی صاحب اسے پوچھتا ہے کہ اچھا اوپر کیا تھا، وہ کہتے ہیں آسمان، نیچے زمین۔ آپ کہاں تھے؟ جی میں ڈائننگ ہال میں تھا۔ تو آپ تو کہتے ہیں میں ہوش میں نہیں تھا۔ جو بندہ ہوش میں نہیں ہوتا اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اوپر آسمان ہے کہ زمین ہے، زمین نیچے ہے کہ اوپر ہے، ڈائننگ ہال میں ہے کہ کسی اور مقام پر ہے۔ یہ تو اس کی جھوٹ پکڑی گئی، جھوٹ بولتے ہیں، ہوش میں نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر اسکیم بناتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے یہ عورت جو ہے واپس چلی جائے۔ یہ حلالہ کرانا یہ نہایت برا عمل ہے، اور حدیث میں دوسرے شوہر کو التیس المستعار کہا گیا ہے، یعنی بکری گھابن کرنے کے لیے مانگا ہوا بکرا۔ اور حدیث میں دونوں شوہروں پر لعنت بھیجی گئی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلال کرنے والے پر لعنت اور جس کے لیے وہ عورت حلال کی گئی ہے، یعنی پہلے شوہر، اس کے لیے بھی لعنت، اس پر بھی لعنت۔ تاہم اگر ایجاب و قبول میں حلالہ کا ذکر نہیں ہے، نکاح کے وقت پہلے شوہر نے طلاق دی ہے، عدت گزر گئی، اب دوسرے بندے کو ڈھونڈا گیا، اس کے ساتھ نکاح کے وقت ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، حلالہ کا ذکر نہیں ہوا، اور پہلے شوہر کا ذکر اس میں نہیں آیا کہ جی یہ تو فلاں کی بیوی ہے، اس کے لیے ہم اس کو حلال کرنا چاہتے ہیں، جو شرعی پروسیس ہے، ریکوائرمنٹ وہ پوری کرنا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور دوسرا شوہر جو ہے صحبت کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دی، یا کوئی رکاوٹ درمیان میں آ گئی، دوسرے شوہر نے اس کو رخصت کر دیا، تو اس کے عدت کے بعد عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور جس حدیث میں لعنت بھیجی گئی ہے، اس حدیث کو حدیث کی اکثر کتابوں نے نقل کیا ہے، اس میں دوسرے شوہر کو جو محلل کہا گیا ہے، حلال کرنے والا، اور پہلے شوہر کو محلل لہ، جس کے لیے حلال کیا گیا ہے، یعنی حلال کرنے والا اور جس کے لیے حلال کیا، تو معلوم ہوا حلالہ برا فعل ہے، لیکن عورت حلال ہو جائے گی، پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی اور اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔ اور حلالہ میں دوسرے شوہر کے صحبت کی بات جو کی گئی ہے، یہ حدیث غسیلہ سے ثابت ہے، حدیث حتیٰ تذوق من غسیلتہ ویذوق من غسیلتک، وہ ایک صحابیہ عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا نکاح اب جس خاوند کے ساتھ
ہوا ہے وہ تو کہدبتی ثوبن بالکل فزیکلی انفٹ ہے، اور تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے خاوند کی طرف جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس طریقے سے واپس نہیں جا سکتی جب تک دوسرا خاوند جو ہے تمہارے ساتھ صحبت نہ کرے۔ تو صحبت کی قید جو ہے وہ اس حدیث غسیلہ کی وجہ سے ہے۔ اچھا، تو یہاں پر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دوسرے شوہر اس کو طلاق دے دے تو دونوں پر، پہلے شوہر اور اس کی مطلقہ پر، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا جو کہتا ہے پہلے شوہر اور جس بیوی کو اس نے طلاق دی ہے اس کے مطلقہ پر کوئی گناہ نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا کہ وہ دونوں نکاح کر کے باہم مل جائے، إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ اگر دونوں کا خیال ہو کہ وہ اللہ کے ضابطوں کی پابندی کریں گے، اور وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے لیے واضح کرتے ہیں جو جانتے ہیں، یعنی جاننا چاہتے ہیں اور ان کے اندر جاننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب یہاں پر یہ 3 طلاقیں یعنی اکٹھی دینا، اس حوالے سے 2 سوالات آتے ہیں۔ جو لوگ ائمہ اربعہ یعنی 4 اسکول آف تھاٹ جو ہیں، اہل سنت کے 4 اسکول آف تھاٹ، 4 مکاتب فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، حنبلیہ، شافعیہ، ان سب کا اتفاق ہے کہ ایک ہی جملے میں بھی اگر 3 طلاقیں دی گئی تو تینوں واقع ہوں گی، اور الگ الگ اگر دی گئی تو تب بھی تینوں واقع ہوں گی۔ تو جو لوگ، اب یہ اجماع امت ہو گیا، امت کا اس پر اجماع ہے، اس لیے کہ دنیا میں یعنی 95% کم از کم ان 4 اسکول آف تھاٹ کے فالوورز ہیں، اور ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ایک جملے میں دی جائے چاہے الگ الگ دی جائے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، جو شرذمہ قلیلہ ہے، گنے چنے افراد ہیں جو امت میں اختلاف پیدا کرنے کا باعث ہیں۔ وہ ایک موقوف روایت بیان کرتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 447، باب طلاق الثلاث، حدیث نمبر کلیئر نہیں ہے، باب ہے چیپٹر طلاق الثلاث۔ اس میں ابو صہبا نامی تابعی ہے، اس نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عہد نبوی اور عہد صدیقی اور عہد فاروقی کی ابتدا میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی؟ کوسچن کیا حضرت عبداللہ ابن عباس پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہاں معلوم ہے، لیکن جب لوگوں نے بکثرت طلاق دینا شروع کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں کو نافذ کر دیا، اپلائی کر دیا۔ اب یہ موقوف روایت ہے، صحابی سے نقل ہے۔ اس روایت کے محدثین 2 طرح وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے، یہ حدیث اس عورت کے بارے میں ہے جس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد سیکجول انٹرکورس نہ ہوا ہو، جس کو غیر مدخول بہا کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ہے، عام نہیں ہے، اس کو جنرل نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کی دلیل حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی اپنی سنن میں حدیث نمبر 2199 میں اس کی صراحت کی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ شروع میں لوگ غیر مدخولہ کو الگ الگ لفظوں میں اس طرح طلاق دیتے تھے، انتی طالقن، انتی طالقن، انتی طالقن، اور اس طرح طلاق دینے کی صورت میں غیر مدخولہ پہلی ہی طلاق سے، نکاح سے الگ ہو جاتی، اس پر عدت لازم نہیں ہوتی، اس لیے دوسری اور تیسری طلاق لغو ہو جاتی، کیونکہ بیوی طلاق کا محل ہی نہیں رہتی ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ عہد نبوی اور عہد صدیقی میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ بعد میں لوگوں نے جلد بازی شروع کی اور غیر مدخولہ عورت کو بھی ایک ساتھ ایک لفظ میں 3 طلاقیں دینے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت میں 3 طلاقیں واقع ہوں گی،
اور مسئلہ بھی یہی ہے۔ اور اگر غیر مدخولہ کو ایک لفظ میں 3 طلاقیں دی جائے تو تینوں واقع ہوں گی اور وہ مغلظہ ہو جائے گی۔ اب یہی حدیث جو ہے کتاب الطلاق سنن ابی داؤد، وہاں پر یہ ہے، میں حدیث پڑھ کر سناتا ہوں۔ عن طاووس ان رجلا يقال له ابو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امراته 3 قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر؟ قال ابن عباس بلى، كان الرجل اذا طلق امراته 3 قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال اجیروهن علیہم۔ یہ اس کا خلاصہ اردو میں آپ کو سنایا، اور حدیث اصل کتاب ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2199 اس میں موجود ہے۔ اب اس کو جنرل کر کے مسلمانوں کو حرام میں مبتلا کرنا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، 3 کو 1 کہنا، یہ تو عیسائیت ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جی ٹرینٹی جو ہے خدا خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور مریم خدا ہے، اور ان تینوں کا مجموعہ ایک ہے، اور ان تینوں میں کا ایک خدا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کون خدا ہے۔ 3 کو جمع کر کے معجون بنا کر ایک بنا دیا۔ تو یہ جس کے دماغ میں تھوڑی سی بھی قوت ہو غور و فکر کی، وہ 3 کو 1 نہیں کہے گا۔ 1 1 ہے اور 3 3 ہے۔ اللہ نے یہ قرآن عقل والوں کے لیے نازل کیا ہے، تو صرف اس کے لیے ثبوت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اور دوسری بات، حضرت اسی حدیث کے حوالے سے دوسری وضاحت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانہ میں عموماً لوگوں کی نیت انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن سے تاکید کی ہوتی تھی، ایک بات کو پختہ کرنے کے لیے، 3 الگ الگ طلاق دینے کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تاسیس مانا نئے سرے سے جملہ بولنا، یہ نئے سرے سے جملہ نہیں ہوتا تھا بلکہ پہلے جملے کی تاکید ہوتی تھی۔ اور اس زمانہ میں لوگوں میں خوف اللہ کا اور خوف آخرت کا غالب تھا، تو دنیا کی خاطر دروغ بیانی کا خطرہ نہیں تھا، تو اس بنا پر ان کی بات پر اعتماد کر کے 1 طلاق کا حکم دیا جاتا تھا۔ چنانچہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس زمانہ میں 3 طلاقیں 1 شمار کی جاتی تھی، مگر جیسے جیسے عہد نبوی سے دوری ہوتی گئی اور تقویٰ اور خوف آخرت کا معیار گھٹتا گیا، اور پہلی جیسی سچائی، امانت داری، دیانتداری باقی نہ رہی اور بیوی کی خاطر دروغ بیانی ہونے لگی، تو قضاءً حکم بدل گیا۔ فیصلہ جو ہے قاضی کے سامنے جب فیصلہ جائے تو قاضی جو ہے اس طرح فیصلہ دے گا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں۔ اچھا، اور اس طرح ایک واقعہ بھی حدیث میں آتا ہے، تو امام ابن حمام اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور اعلان کیا کہ اب جو شخص جو ہے 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ بولے گا ہم اسے 3 ہی قرار دیں گے۔ تمام صحابہ نے اس فیصلہ سے اتفاق کیا، کسی ایک نے بھی حضرت عمر کی مخالفت نہیں کی۔ تو علامہ ابن حمام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی ایک صحابی سے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ جب حضرت عمر نے صحابہ کی موجودگی میں 3 طلاق کا فیصلہ کیا تو ان میں سے کسی ایک نے بھی حضرت عمر سے اختلاف کیا ہو، اور اس قدر بات اجماع کے لیے کافی ہے۔ تو اجماع کی مخالفت گمراہی ہے۔ اور صحابہ کرام کے بعد بالاتفاق اسی کے مطابق فیصلہ کرنے لگے، یہاں تک کہ خود ابن عباس، جن کی یہ روایت جو ہے یہ بعض لوگ نقل کرتے ہیں، ان کو ناز ہے اس روایت پر، اور امام ابو داؤد نے جو اپنی سنن میں نقل کیا ہے اس کا متن بھی میں نے پڑھ کر سنایا،
تو امام مجاہد رحمہ اللہ ابن عباس کے شاگرد وہ فرماتے ہیں میں ابن عباس کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ وہ اپنی بیوی کو یک بارگی 3 طلاقیں دے کر آیا ہے۔ تو ابن عباس چپ رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ رجعت کا حکم کریں گے، رجوع کرنے کا حکم دیں گے۔ پھر فرمایا کہ لوگ پہلے حماقت کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا لوگ پہلے حماقت کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ابن عباس میرے پاس آتے ہیں۔ بے شک خدا نے فرمایا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے لیے چھٹکارے کی راہ ہے، اور تو نے خدا کا خوف نہیں کیا، بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اس لیے تیرے واسطے کوئی چھٹکارے کی راہ نہیں ہے۔ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری عورت تجھ سے جدا ہو گئی۔ اس واقعے کو نقل کر کے امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جن حضرات نے ابن عباس سے یہ حدیث روایت کی ہے وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ابن عباس نے 3 طلاقوں کو نافذ کیا ہے، اور یہی ابو داؤد کی حدیث نمبر 2197 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔